السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام عارف رشید اور آج کا ہمارا ٹاپک علامتیت۔ تو اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامتیت لفظ سمبل جس کے لیے اردو ادب میں علامتیت کی اصطلاح قبول کر لی گئی۔ یہ لفظ یونانی لفظ سمبل سے نکلا ہے، بلکہ یونانی لفظ سمبولون سے نکلا ہے۔ خود بھی یہ لفظ سم جس کے معنی ساتھ کے ہیں، جس کے معنی ساتھ ہے، اور بولون کے معنی پھینکا ہوا، یعنی کہ ان پورے لفظ کا مطلب بنتا ہے سمبل، مطلب کہ ساتھ پھینکا ہوا۔ یہ ان دونوں کا مرکب ہے۔ تو اس طرح علامتوں کے ذریعے شاعری بھی کی جاتی ہے۔ شاعری میں علامت یعنی نشانی یا علامت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایسے جاندار یا بے جان ہوتے ہیں، ایسے جاندار یا بے جان جو کسی غیر چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، مطلب غیر موجود چیز کی، مطلب جو چیز ہمارے سامنے نہ ہو اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی شعر بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ سمبل علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ وہ ایک میر کا شعر ہے نا، کیا نام ہے اس کا، میر کا شعر ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ علامت استعمال ہوئی ہے کہ گلاب کی پنکھڑی، یعنی کہ گلاب ایک علامت ہے، علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو شعری میں یہ علامت ہے۔ علامت مقامی بھی ہو سکتی ہے، ملکی بھی ہو سکتی ہے، قومی بھی ہو سکتی ہے، کئی طریقے کی ہو سکتی ہے۔ جدید شاعروں نے علامت نگاری کی طرف بہت خاص توجہ دی۔ اس کی پہلے میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ میر نے جو شعر پڑھا، پنکھڑی ایک گلاب کی سی والا۔ جدید شعروں نے علامت نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔ ایک چیز دوسری چیز کی یاد دلاتی ہے، شناخت کا وسیلہ بنتی ہے۔ کیا علامت؟ 21ویں صدی کے اوائل میں، یعنی کہ 21ویں صدی کے پہلے یہ چیز آئی۔ راشد میرا جی اور مجید امجد اس عہد کے شعراء کے خاص طور پر علامتوں کے استعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ 21ویں صدی کے پہلے کون سے شعر ہیں جنہوں نے علامتوں کی طرف توجہ دی؟ وہ ہیں راشد میرا جی اور مجید امجد۔ ادبی اصطلاح کے طور پر علامتیت کا مفہوم یہ ہے کہ نظم و نثر کسی شے یا حقیقت کا براہ راست اظہار کرنے کی بجائے اس کی جگہ علامت کو استعمال کیا جائے۔ ادبی اصطلاح میں یہ ہے کہ نثر ہو یا شعر ہو، براہ راست اظہار کرنے کی بجائے براہ راست کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال طور پہ ہم کوئی چیز بیان کرتے ہیں، اسی میر کے شعر کو لے لیتے ہیں کہ رخسار کی مثال دی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو مثال پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے تو اس کے ہونٹوں کی مثال دے رہا ہے، کس سے؟ گلاب سے۔ تو اس میں کہ ہونٹوں کی بجائے اس نے گلاب کا استعمال کیا، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں یہی بات ہے کہ براہ راست اظہار کرنے کی بجائے براہ راست انہوں نے ہونٹوں کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں گلاب کو انوالو کر کے، شامل کر کے اس نے ہونٹوں سے، مطلب اچھی چیز ہے گلاب، خوشبو کی طرح، مطلب اس میں رنگا رنگی اور خوشبو ہے اور سرخ رنگ ہے، تو اس نے اسی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کی تعریف و تعظیم ہے، کیونکہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ شعر بعض لفظوں کو
مجازی معنوں کی میں استعمال کرتا ہے، کسی لفظ کا مجازی مفہوم ہی طرح اصل علامتی مفہوم ہوتا ہے۔ مسئلہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ شعر جو ہے نا، شاعر جو ہے شعر کو مجازی معنوں میں استعمال کرتا ہے، تو حقیقی معنی میں استعمال نہیں کرتا، مجازی معنوں میں، مطلب اصل کی بجائے مجازی معنی۔ ہر استعارہ ایک علامت ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے لغوی حدود سے ماورا کسی اور چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہیں استعاروں کے ذریعے جب کوئی شاعر اپنے خیالات پیش کرتا ہے تو اس کے کلام میں علامتیت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ استعارہ بھی ایک علامت ہے، وہ اپنے لغوی حدود سے ماورا کسی اور چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہیں استعاروں کے ذریعے جب کوئی شعر اپنے خیالات پیش کرتا ہے تو اس کے کلام میں بھی علامتیت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض شاعر اپنے بنیادی تصورات پیش کرنے کے لیے علامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ علامت انسانی ادراک یعنی کہ انسان کے سمجھنے کا کامیاب اور بہترین ذریعہ ہے۔ علامت انسان کے لفظی سے مراد لفظ، بصری سے مراد بصیرت، حیاتیاتی ادراک کی وسیع المعنی عملی تفسیر ہے۔ یہ علامت جو ہے نا، اس کی وسیع معنوں میں تفسیر بھی کی جا سکتی ہے، وضاحت بھی کی جا سکتی ہے۔ علامت سے مراد وہ بیان کہ جس کے ذریعے جو کہا جائے اس سے زیادہ اور کچھ الگ معنی مراد لیے جائے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، علامت کے لحاظ سے علامتیت کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک انشاءاللہ بیان کریں گے کہ تمثالیت کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ٹاپک بیان کر چکے ہیں جو کہ جدیدیت کے بارے میں تھا۔ تو اسٹوڈنٹ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ شکریہ۔